نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں سب سے بڑی خیر ہے اور آخرت کا بہترین نجات کا ذریعہ ہے۔ آج درس نمبر 11 ہے اور اس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 وہ ہم نے آج پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا۔ قالت یہ فعل ماضی ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ الاعراب یہ فاعل ہے۔ عرب کی جمع عرب دیہاتی لوگوں کو کہتے ہیں جو بادیہ نشین ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کو فہم نہیں ہوتا ان کو اعراب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کی پہچان بتائی ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ در حقیقت اس کا بڑا گہرا تعلق ہے انسان کی پوری زندگی کے ساتھ، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ بھی ہے اور انسان کی حقیقی کامیابی کے ساتھ بھی ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں نجات دلوائے گی اور جہنم کی آگ سے ہمارے لیے بچاؤ کا سبب بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا۔ کچھ دیہاتی لوگ آتے ہیں اور آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ الاعراب کا جو الف لام ہے یہ جنس کا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ ایسے تھے۔ تمام دیہاتی لوگ مراد نہیں ہیں اور تمام اعرابی مراد نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے اعرابی ایسے بھی تھے جو واضح اور واقعتاً مومن تھے اور ایمان کی تہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی پہچان بتائی ہے۔ فرمایا کہ قالت الاعراب، کچھ دیہاتی لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل، یہ کل امر کا صیغہ ہے۔ قالا یقولو سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو، کہ ابھی تک تم ایمان لے کر نہیں آئے، تمہارے اندر ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ لم تؤمنو مضارع نفی جہد بلم ہے، جس کا معنی ہے کہ ابھی تک تم ایمان لے کر نہیں آئے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اور لیکن، واو کا معنی اور ہے، لیکن کا معنی لیکن۔ قولو یہ بھی امر کا صیغہ ہے قالا یقولو سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہو اسلمنا، کہ ابھی ہم اسلام لے کر آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ ایمان کا تو ابھی تعلق تمہارے ساتھ جڑا ہی نہیں ہے اور تمہیں ابھی معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بات سمجھ آئی کہ ایک ہے کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں بنتا، اسلام میں داخل ہوتا ہے۔
ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان در حقیقت اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینے کا نام ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ وَلَمَّا واو کا معنی اور ہے لما، جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وَلَمَّا اور ابھی تک، يَدْخُلِ الْإِيمَانُ نہیں داخل ہوا ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے کہ ایمان کی حقیقت کو تم نے ابھی پہچانا نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ابھی تو تم نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں قدم رکھا ہے۔ ایمان جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ہے ایمان۔ اگر تم اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم، لا یلتکم نہیں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بدلہ دینے میں، شیئن ذرہ برابر بھی۔ لا یلت یہ بھی فعل مضارع ہے اور نفی کا صیغہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں التن اس کا مادہ ہے، الت کہتے ہیں کمی کرنے کو، کہ تمہارے اعمال کے بدلہ دینے میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا، شیئن ذرہ برابر بھی۔ اب دیکھ لیجئے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے، اور ایمان کی مضبوطی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ جس آدمی کو یہ بات سمجھ نہ آئی وہ بندہ دنیا میں نامراد رہا اور آخرت میں بھی شرمندگی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرے جتنی محبت وہ اپنے والدین سے کرتا ہے، اولاد سے کرتا ہے، یا اپنے عزیز و اقارب سے کرتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے والدین، عزیز و اقارب اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور اس حدیث میں غور کیجئے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ لا یؤمن، اگر اتنی محبت نہیں ہے تو آپ نے ایمان کی نفی کر دی ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اولاد، والدین اور عزیز و اقارب سے بڑھ کے محبت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان کا اصل تقاضا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کائنات میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اگر اتنی محبت ہم نہیں کرتے تو پھر ہمارا ایمان اللہ کے ہاں بھی قابل قبول نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے یا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دلی طور پر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی سیرت سے، آپ کی صورت سے، آپ کے عمل سے، آپ کی حدیث سے، آپ کی سنت کے، حتیٰ کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، شب و روز کا ہر قسم کا عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے حقیقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور جو بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، بہت اہم بات ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری والہانہ محبت ہے، بلکہ عشق کا بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن جب اطاعت کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دنیا کی خاطر چھوڑتے ہیں، کبھی اولاد کی خاطر چھوڑتے ہیں، کبھی ہم معاشرتی زندگی کی خاطر چھوڑتے ہیں، کبھی ہم سٹیٹس کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہم عزیز و اقارب کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہم اپنی ناک بچانے کے لیے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہیں، بعض دفعہ ہندوانہ رسم و رواج اس لیے اپنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، یا ہماری خاندان میں ناک نہیں بچے گی۔ تو یہ سارے معاملات جب انسان کرتا ہے تو پھر محبت کا دعویٰ یہ کھوکھلا دعویٰ ہے، ایسی محبت اللہ نہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی قبول کرتا ہے۔ غور کیجیے گا کہ ابو لہب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو ابو لہب نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا، اور اتنی محبت کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس نے آپ کا گھر اپنے گھر کے ساتھ بنوایا، اور صبح و شام آپ کی خبر گیری کرتا، آپ کو دیکھتا اور آپ سے پیار کرتا اور انتہا درجے محبت دیتا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ آپ اب اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں اور میری بات کو مان لیں اور کلمہ پڑھ لیں، اسلام کو قبول کر لیں، تو ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں یہاں اس لیے بلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں قرآن کی سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب نے جتنا مال کمایا، جتنا بھی اس نے اپنا نام کمایا ہے، یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ابو لہب کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دے گا۔ تو غور کیجیے گا کہ محبت خالی بغیر اطاعت کے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ایسی محبت اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں اطاعت انتہائی ضروری ہے، اور اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن اسی اطاعت کے ذریعے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی ہم حقدار ہوں گے۔ معزز سامعین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم انتہائی گناہ گار اور خطا کار لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں کہ ہم جنت کے وارث بن سکیں۔ ہمارے پاس ایک آس اور امید ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور اس شفاعت کے ذریعے سے ہم جنت کے وارث بن جائیں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی عظمت اور بہت بڑا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کے لیے کہا کہ آپ جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ بہت بڑی دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مؤخر کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کی درخواست کروں گا اللہ سے کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو کتنی عظیم نبی ہیں، اس عظمت کو سلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ آپ واقعتاً رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو سامعین، ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، تب جا کر ہمارا اسلام بھی مکمل ہے اور ایمان بھی مکمل ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ اگر کھوکھلا ہے، اس دعوے میں اطاعت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی فرما برداری نہیں ہے، اللہ کی پیروی نہیں ہے، تو اس دعوے کے اندر ہم ناکام رہیں گے اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج ہی سے قرآن کی اس آیت پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم جو بھی عمل کریں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اٹھنا بیٹھنا، ہر معاملے میں ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ کیا یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے،
کیا اللہ کے حکم کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ عمل ہے؟ تو خیر ہی خیر ہے، کامیابی ہی کامیابی، کامرانی ہی کامرانی، سکون، اطمینان، اللہ کی رضا، لوگوں کی محبت، عزت، وقار، سب چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور مال و دولت میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے، اس میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس میں یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ جو اسلام لے کر آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام اور ایمان یہ دونوں، اس میں فرق ہے۔ کلمہ پڑھ لینا یہ اسلام ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا، اور شب و روز ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا، اور پوری دنیا کو بتانا کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ کو ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو در حقیقت یہ ہے اصل میں ایمان۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، تو یہ ایمان ہے۔ جب تم اس انداز سے زندگی بسر کرو گے تو لا یلتکم من اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ اعمال میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ دینے میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بدلہ دینے میں شیئن، ایک ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو گویا کہ ہمارے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو معزز سامعین، سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اندر کی تطہیر، ہمارے دلوں کی صفائی، وہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی مقصد ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کا گھر ہے۔ ایک امام نے بہت بڑی بات کی، امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک خلیفہ کو خط لکھا انہوں نے، عمر بن عبدالعزیز کو، اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات سمجھائی، اور یہ کہا کہ عمر، یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بطور آزمائش کے بھیجا ہے۔ یہ دنیا آسائش کا گھر نہیں ہے، بلکہ آزمائش کے طور پہ آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر انسان سے امتحان لینا ہے، اور یہ سزا دی گئی ہے آدم علیہ السلام کو کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس لیے یہاں دنیا کے اندر رہ کر اگر ہم سکون تلاش کریں گے تو کبھی نہیں ملے گا، اور سکون اگر ملے گا تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ملے گا۔ اور یہی آزمائش ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور سب سے بڑا دشمن ہماری اپنی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، جس کے پیچھے انسان چل کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ تو اپنے اندر کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر یہ بات سمجھائی، قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ تم میں سے کامیاب شخص وہ ہے، سب سے کامیاب، کہ جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، اپنے اندر کو صاف کر لیا۔ تو بہرحال یہ جو آج آیت پڑھی ہے بہت ہی اہم آیت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور ایمان جو ہے اس کے بغیر کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دارے کے برابر بھی ایمان نہ ہوا۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اور انتہائی قیمتی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔